فلم دیکھی ہوگی, شاہ رخ خان ہے اس فلم میں, اور ان کا ایک فیمس ڈائلوگ ہے, میں ہوں نا. اب بلاول صاحب اپنے تمام متولیوں کے ساتھ واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے آپ ڈرون اٹیک کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. تو میں ہوں نا, تو بھائی ہم کہیں گے ہمیں نوکری دیں, وائی ناٹ, ہم سب کچھ کر کے دیں گے. بلاول صاحب جا کے کہیں گے ہم آپ کے غلام ہیں, آپ حکومت میں لائیں ہمیں, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو بلاول صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں نوکری کی عرضی لینے. قاضی صاحب, یور انالیسس. دیکھیں, دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عملی طور پر ان کے شہری ہیں, ہمارے شہری نہیں ہیں عملی طور پر. اور اب حکومت اور امریکہ بہادر کو دنیا بھر میں کرپٹ رولرز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ انہیں کوئی زیادہ ریزسٹنس نہ آئے. ایک زمانے میں وہ ریلائے کرتے تھے مارشل لا ڈکٹیٹرز پہ, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ مارشل لا ڈکٹیٹرز جو ہے انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی, تو انہوں نے کرپٹ گھٹیا سا جمہوری نظام ہمارے جیسے ملکوں میں اسے جو ہے وہ مسلط کر دیا. تو ہمیں خطرہ اندر سے ہے اور ان سے ہے. دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان حالات میں اگر آپ امریکہ کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں تو امریکہ کے اندر کے جو حالات ہیں ان کو بھی مت بھولیے. اس وقت ٹرمپ نے تحریک شروع کر دی ہے اور اوہایو سے اس نے اپنا پہلا جلسہ شروع کر دیا ہے. امریکہ اب لاغر ہو چکا ہے, وہ ایک لاغر سامراج کی طرح ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے اس دفعہ اس پاکستان میں وہ اگر رجیم چینج تو اس نے بے شمار کی ہیں. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ کہاں کہ انڈونیزیا کی حالت دیکھ لیں, یہاں 15-20 لاکھ بندہ انہوں نے مار دیا تھا. تو وہ اس کی کوشش تو کرے گا, مگر اس بار اس کو ریزسٹنس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں سے بھی آئے گی, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم بارہا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں ہونا چاہتے. اب سوال دو تین ہیں. اب نو دے آر فالنگ آن ایچ ادر, ہاؤ ٹو گو ٹو دیئر ماسٹرز and tell them please we are here to serve you. میں بھٹی صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں, مگر ایک بات اور بھی یاد رکھیے, تاریخ کبھی اسکرپٹ پہ نہیں چلتی, انٹینجیبل فیکٹرز بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اس میں ایک اور بھی فیکٹر ان ہوا ہے, جس طریقے سے چائنا ان ہوا ہے, اور اس کے سامنے آپ دیکھیں تو پرائز پیرٹی اگر آپ کے حوالے سے دیکھیں تو چائنا اسے بڑی ایک طاقت بن چکا ہے. اور امریکہ کا جو بحران ہے اس وقت اندر کا, اس کو ہم غور نہیں کر رہے. وہ اس وقت وہاں پر جو سب سے تیز مشین چل رہی ہے وہ ڈالر پرنٹنگ کی چل رہی ہے, MMT کے تحت جو نئی انہوں نے ایک اصطلاح قائم کی ہے, تو وہ یہ کریں گے. مگر آپ یہ بات دیکھیں, آخر یہ کون لوگ تھے جو ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں؟ آج یہ بات کرتے, جب یہ ہوئی تھی بات, یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, تو میں نے کہا یار ان کو تو کسی سفارت خانے کے تیسرے درجے کے ملازم کا فون آ جائے تو یہ گھر میں دمال منعقد کرتے ہیں, یہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں امریکہ سے خطرہ نہیں تھا, نہ ہے نہ ہوگا. ہمیں یہ ماریں گے کیونکہ یہ امریکہ کی بندوقیں ہیں جن کا رخ ہماری طرف ہے. یہ کبھی ہمیں آزاد نہیں ہونے دیں گے, کبھی ہمیں ڈپلومیٹکلی آزاد نہیں ہونے دیں گے, خارجہ پالیسی میں آزاد نہیں ہونے دیں گے, معیشت میں آزاد نہیں ہونے دیں گے. اور کوئی بات نہیں, ہم تو, لیکن ایک بات ہے کہ کردار آپ کو پہلے بھی کچھ لوگوں کو شاید شک شکوا ہو, آپ وہ شک بھی نکل جائے گا کہ یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ او لو انہوں نے امریکہ نو ناراض کرتا جی پہنچو ہوں جناب وہاں سے. تو یہ جو ہے پاکستان کی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ باعث یار مجھے بتائیں امریکہ کو کہیں ذرا روس میں جا کے رجیم چینج کرے, اسے کہیں ذرا چائنا میں جا کے رجیم چینج کر کے دکھائے. یہ ہم جیسے ملک ہیں جہاں کی انتہائی کرپٹ, بدعنوان, گھٹیا قسم کی لیڈرشپ, جس کا میں نے پہلے عرض کیا کہ اصلی شہری وہ وہاں کے ہیں, یہاں تو وہ لوٹ مار کرنے آتے ہیں. اب یہ بھاگ کے جائیں گے, اور میرے استاد اور میرے محترم جو ہیں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لیے یہ عذاب ہے. عذاب کس لیے؟ ایک طرف ہمارے ہمسائے میں جو کام شروع ہوا ہے, جو انہوں نے شروع کروایا تھا, ضیاء الحق نے شروع کروایا تھا, اور نواز شریف اینڈ کمپنی نے اس کو پولیٹیکلی سپورٹ دی.